بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اردو میں جو ہے سبق نمبر 9 علی بخش اس کا آغاز کریں گے۔ تو یہ جو سبق ہے علی بخش، یہ ایک خاکہ نگاری آپ کہہ لیں، یعنی جیسے کسی ذات پر یا کسی شخصیت پر لکھنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ سیرت نگاری کی ایک قسم کہہ لیں خاکہ نگاری۔ تو علی بخش سبق کے جو لکھاری ہیں مصنف قدرت اللہ شہاب۔ تو قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ایک مشہور جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور یہ مختلف سیاسی عہدوں پر، سیاسی تو نہیں کہہ سکتے، بہت سے سرکاری سول عہدوں پر یہ فائز رہے۔ ایم اے انگلش انہوں نے کیا ہوا تھا اپنے دور میں۔ 1941 میں جو ہے یہ سول سروسز میں آئے، یعنی پاکستان بننے سے یہ سول سروس اختیار کر چکے تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جوانی میں ہی جو ہے یہ سرکاری نوکری کا آغاز کیا، اور پھر کشمیر میں یہ 2 سال کے لیے سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر جو ہے وہ رہے۔ تو یہ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں قدرت اللہ شہاب، اور یہ 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ایک تو سیاسی سوجھ بوجھ کہہ لیں، اس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ ایک عمدہ رائٹر کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو فراغت اوقات میں یا فارغ اوقات میں یہ لکھنے لکھانے سے منسلک رہے، اور اپنی جاب بھی انہوں نے جاری رکھی مختلف عہدوں پر۔ اسی طرح پھر یہ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بھی رہے، پھر ضلع جنگ کے ڈپٹی کمشنر رہے۔ اسی طرح پھر ہالینڈ میں یہ 3 سال کے لیے سفارتکاری بھی کرتے رہے، یعنی پاکستانی سفیر کے طور پر ہالینڈ میں یہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح پھر یہ 1966 میں جو ہیں وہاں سے واپس آئے، اور پھر سیکرٹری تعلیم بھی رہے پاکستان میں۔ 1986 میں ان کا جب انتقال ہوا تو آخری جو 1-2 ماہ ہیں یا چند ماہ جو ہیں ان کی زندگی کے آخری، اس میں ان کی جو ایک کتاب شائع ہوئی شہاب نامہ۔ شہاب نامہ جو ہے وہ ایک مشہور کتاب ہے قدرت اللہ شہاب کی، اور یہ جو سبق لیا گیا ہے یہ علی بخش یہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ قدرت اللہ کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے شہاب نامہ، یہ ان کی اپنی ایک خود نوشت ہے، یعنی اپنی زندگی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس میں پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کتاب میں انہوں نے ایک اہم شخص، جو کسی ویسے تو کوئی مشہور شخصیت وہ نہیں ہے علی بخش، لیکن وہ ایک ایسے کام کی وجہ سے ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جا سکتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ کسی خوش قسمت کو ہی مل سکتا ہے۔ تو علی بخش میں ایسی کیا بات تھی کہ قدرت اللہ شہاب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مضمون لکھ ڈالا یا لکھنے کی جسارت کی؟ تو علی بخش جو ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کے پرسنل ملازم، یعنی علامہ اقبال کے خادم کہہ لیں، اور یہ ایسے خادم تھے، ایسے ملازم تھے علامہ اقبال کے، جو 40 سال تک علامہ اقبال کے ساتھ منسلک رہے، اور علامہ اقبال کے جو بچے ہیں وہ علی بخش کے ہاتھوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور پھر
بیرون ملک جو ہے وہ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے گئے اور پھر واپس آ کر وہ مختلف جابس پر لگے۔ تو علامہ اقبال کی جو ہے بہت عرصے تک یعنی 40 سال کا ایک طویل عرصہ جو ہے علی بخش نے اقبال کے ساتھ گزارا، اور اس نے علامہ اقبال کی ہر طرح سے خدمت کی، اور اقبال پر یہ اپنی جان چھڑکتے تھے، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ لیتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آخری ایام میں جب اقبال کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان آخری ایام میں بھی علی بخش جو ہیں وہ اقبال کی خدمت کرتے رہے، اور علی بخش کی آنکھوں کے سامنے ہی جو ہے اقبال کا دم نکلا یا اقبال کی وفات ہوئی۔ تو علی بخش کو علامہ اقبال کی اس بہترین خدمت پر اور 40 سالہ طویل عرصے تک خدمت پر گورنمنٹ آف پاکستان نے علی بخش کو 1 مربع زمین جو ہے وہ بطور انعام کے دی، اور یہ جو زمین تھی 1 مربع زمین، یہ لائل پور جسے ہم فیصل آباد کہتے ہیں اس کے کسی نواحی علاقے میں یہ ان کو دی گئی۔ تو علی بخش کو یہ زمین تو دی گئی، لیکن جو ذاتی حقوق ہیں زمین کے یا قبضہ ہے وہ ابھی علی بخش کو نہیں ملا تھا، صرف انعام کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ابھی کاغذی کارروائی جو ہے وہ نامکمل تھی۔ علی بخش اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، لیکن اس کو وہ زمین نہ ملی، اور اس زمین پر کچھ بدمعاش یا شرارتی لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو قدرت اللہ شہاب کو یہ ایک ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے جو ہے علی بخش کی وہ زمین جو ہے اس کا قبضہ دلانا ہے، اور علی بخش کے نام اس زمین کی رجسٹری وغیرہ جو ہے وہ کروا کے دینی ہے، تمام مکمل کارروائی جو ہے کاغذی وہ کروا کے دینی ہے۔ تو اس طرح قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ علی بخش کو جو ہیں ایک اقبال کا دیرینہ ملازم سمجھ کر اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر اور اقبال جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے علی بخش بھی ایک عظیم ہستی کے طور پر مانا اور سمجھا جاتا تھا۔ تو علی بخش کو اقبال کی عظمت کی وجہ سے جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب نے بھی سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اس کا کام کرنے کا جو ہے وہ ایک ذمہ لیا، حامی بھری، اور پھر وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کا وہ کام جو ہے وہ کروایا۔ تو علی بخش جو ہیں یہ لاہور میں رہتے تھے، تو قدرت اللہ شہاب جو ہیں ان کی دوستی تھی خواجہ عبد الرحیم جو ایک بیرسٹر تھے، معروف بیرسٹر، لاہور کے مشہور بیرسٹر تھے خواجہ عبد الرحیم۔ تو کیونکہ اقبال نے بھی وکالت کی ہوئی تھی، تو وکالت کے حوالہ سے جو ہے اقبال کی جو دوستیاں تھیں ان میں خواجہ عبد الرحیم بھی شامل تھے، وہ خود بھی بیرسٹر تھے اور اقبال نے بھی بیرسٹری کر رکھی تھی۔ تو اقبال اور خواجہ عبد الرحیم کی دوستی تھی، اور خواجہ عبد الرحیم کی آگے جو ہے وہ واقفیت یا دوستی قدرت اللہ شہاب سے تھی۔ تو ایک روز قدرت اللہ شہاب خواجہ عبد الرحیم سے ملنے کے لیے لاہور گئے، تو خواجہ عبد الرحیم نے ان کے سامنے جو ہے علی بخش کا یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے رکھا اور کہا کہ آپ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تو آپ کے قریب لائل پور ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنی سیاسی شخصیت اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے علی بخش کا مسئلہ حل کروائیں۔ اس طرح قدرت اللہ شہاب کو خواجہ عبد الرحیم نے یہ مسئلہ حل کرنے کا ایک ٹاسک دیا، ایک ذمہ داری دی۔ تو اس طرح علی بخش کا یہ معاملہ جو ہے وہ خواجہ عبد الرحیم کے تھرو پھر قدرت اللہ شہاب کے
ہینڈ اوور ہوا اور پھر انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا۔ تو آج ہم علی بخش صاحب جو ہے اس کی نصف یا کہہ لیں گے پہلے 2 صفحات، صفحہ نمبر 88 اور صفحہ نمبر 89 یعنی 88 اور 89 صفحہ نمبر جو ہے اس کی آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ تو اس حصہ بلند خوانی میں آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ پہلے بھی کچھ اسباق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ حوالہ جات کیا ہوتے ہیں، ریفرنس نمبر۔ تو آپ دیکھیں گے پہلے صفحہ پر 88 صفحہ پر 1، 2 اور 3 یہ 3 نمبر دے کر ان کو سرکل کیا گیا ہے، اور پہلے نمبر پر خواجہ عبدالرحیم کے اوپر نمبر 1 سرکل کیا ہوا ہے، پھر علی بخش پر، اور 3 نمبر جو ہے وہ جاوید منزل پر سرکل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کو ہم حوالہ جات کہتے ہیں، یعنی یہاں جس لفظ پر جس فقرے پر یہ نمبر دیا ہوگا تو اس کی تھوڑی سی مختصراً جو ہے اس کی ڈیٹیل تفصیل وہ نیچے صفحے کے نیچے لائن لگا کر اس کے نیچے لکھی ہوتی ہے۔ تو ان 3 ریفرنس نمبر یا حوالہ جات کی نیچے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو خواجہ عبدالرحیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور کے معروف بیرسٹر تھے اور علامہ اقبال کے دوست تھے، اور کبھی کبھار ان سے ملنے بھی جایا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر علی بخش، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ علامہ اقبال کے زرینہ ملازم 40 سال جو ہیں یہ علامہ اقبال کی خدمت کرتے رہے۔ اور علامہ اقبال کی جب بیوی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں کی دیکھ بھال بھی انہوں نے کی۔ تو علی بخش کی جو ہے وہ اپنی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اور پھر اس نے کبھی جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی، اور اپنا تن من دھن جو ہے وہ علامہ اقبال کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا یا مخصوص کر دیا۔ اسی طرح تیسرا نمبر جو ہے جاوید منزل، تو یہ لاہور میں وہ گھر یا وہ جگہ جہاں پہ علامہ اقبال رہتے تھے، اس گھر کا نام جاوید منزل تھا، اور یہ لاہور میں قیام گاہ تھی، رہائش گاہ تھی علامہ اقبال کی۔ ویسے تو وہ سیالکوٹ میں ان کا آبائی گھر تھا، لیکن یہ لاہور میں بھی ان کی ایک پراپرٹی تھی یا جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے، اس گھر کا نام تھا جاوید منزل۔ تو یہ جاوید منزل جو ہے علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ آج کل اس سڑک کا نام، جہاں یہ گھر ہے اس سڑک کا نام علامہ اقبال کی وجہ سے اس سڑک کا نام بھی علامہ اقبال روڈ رکھ دیا گیا ہے۔ تو لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر یہ جو واقع ہے جاوید منزل، آج کل یہ ایک میوزیم میں بدل دیا گیا ہے، یعنی علامہ اقبال کی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پر ایک میوزیم بنا کے وہاں پہ رکھی گئی ہیں، اور سیر و سیاحت کے جو شوقین ہیں لوگ یا علامہ اقبال سے محبت رکھنے والے لوگ وہ جاوید منزل جاتے ہیں اور ان چیزوں کا معائنہ اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم بلند خوانی کریں گے اس میں مشکل لفظ جو آئیں گے تو آپ دیکھیں گے دیرینہ، پرانا، شریر، شرارتی، ہچکچایا، شرمایا یا گھبرایا تھوڑا سا، کھائے کڑی۔ کھائے کڑی کا مطلب یہ جب ہم جیسے ہم کہتے ہیں جائے بھاڑ میں یا بھاڑ میں جائے، تو بھاڑ میں جائے کے مترادف یہ الفاظ ہیں، یعنی بھاڑ میں جائے کی جگہ پہ اگر ہم کھائے کڑی کہہ دیں تو یہ بھی ایک وہی بات بنتی ہے۔ تو کھائے کڑی کا مطلب ہے بھاڑ میں جائے۔ اسرار، ضد، آمادہ، تیار، عزم، ارادہ، جزو، حصہ، مشک، خوشبو کا نام جو بہت تیز اور مہنگی خوشبو ہے مشک۔ اسی طرح توقع، امید، بھیڑ، بھیڑ، رش، بڑبڑانے لگا، منہ میں بولنے لگا، یعنی ایسی ہلکی سی آواز میں منہ میں بولنا جو دوسرے کو اچھی طرح سنائی نہ دے، اس کو ہم کہتے ہیں بڑبڑانے لگا۔
منہ میں بولنے لگا، بے ساختہ، فوراً، بغیر سوچے سمجھے، بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کسی ارادے کے، اور فوراً بھی اس کا ہم میننگ کر سکتے ہیں۔ دل جوئی، دل رکھنا، دل جوئی دل رکھنا یعنی کسی کا خیال کرنا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیفیت، حالت، تسکین، سکون، اطمینان، طبیعت بحال ہونا، طبیعت ٹھیک ہو جانا، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے کچھ دیر کے لیے یا مستقل طور پر، تو اس کو ہم کہتے ہیں طبیعت بحال ہونا، یعنی بگڑی ہوئی طبیعت کا تھوڑا سا ٹھیک ہو جانا، اس کو ہم کہیں گے طبیعت بحال ہونا، طبیعت ٹھیک ہو جانا۔ جھنجھوڑنا، زور زور سے ہلانا، رخصت ہو گئے، چلے گئے یعنی وفات پا گئے۔ طاری، طاری ہو گئی، چھا گئی۔ دبے پاؤں، چپکے سے، دبے پاؤں چپکے سے۔ اور حجاب میں آ کر، حجاب میں آ کر اس کا مطلب ہے شرما کر۔ تو اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ اقبال کی وفات کا جو ذکر ہے بلند خوانی میں، تو علامہ اقبال کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صبح 5:10 پر ان کا انتقال ہوا، اور علی بخش جو ہے وہ ان کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا اور ان کو جھنجھوڑ رہا تھا، ہلا رہا تھا کہ آنکھیں کھولیں، لیکن علامہ اقبال کی آنکھوں سے جو نیلی نیلی سی ایک چمک سی پیدا ہوئی اور ان کے منہ سے اللہ ہی اللہ نکلا اور پھر وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے ان کی وفات، یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 21 اپریل 1938، 21 اپریل 1938۔ تو یہ آپ نے ڈیٹ آف ڈیتھ اقبال کی یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ عبد الرحیم نے جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب کو مسئلہ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا کہ علی بخش کی زمین ان کو دلانی ہے، قبضہ دلانا ہے، تو وہ پھر لاہور سے علی بخش اپنا خواجہ عبد الرحیم جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب کو جاوید منزل لے گئے، اور وہاں پہ قدرت اللہ شہاب اور علی بخش کی ملاقات ہوئی۔ تو علی بخش کو پھر راضی کیا گیا کہ آپ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جائیں اور اپنا مسئلہ حل کروا کے آئیں۔ تو قدرت اللہ شہاب پھر علی بخش کو لاہور سے اپنے گھر جھنگ لے گئے، اس وقت وہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور پھر اپنے گھر میں ایک روز ٹھہرایا، اور پھر اگلی صبح جو ہے وہ ایک اپنے دوست کے حوالے جو ہے یہ مسئلہ کیا، اور علی بخش کو ان کے ساتھ روانہ کیا لائل پور، اور وہاں وہ پھر قدرت اللہ کے جو ایک اعلیٰ عہدیدار ان کے جو دوست تھے وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لے گئے لائل پور، اور وہاں پر ان کا وہ مسئلہ حل کروایا۔ تو اسی طرح بتایا گیا ہے کہ قدرت اللہ کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ جا رہے تھے جھنگ، لاہور سے جھنگ کی طرف، تو راستے میں قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کا چہرہ جب دیکھا، سفر کا آغاز جب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شاید اس لیے پریشان ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں بار بار پوچھ کے تو یہ ذہن خراب کریں گے یا میرا دماغ کھائیں گے۔ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں بالکل نہیں بولوں گا تاکہ علی بخش پریشان نہ ہو، لیکن قدرت اللہ شہاب کو امید تھی کہ اقبال کے بارے میں اگر علی بخش بہت کچھ جانتا ہے تو یہ خود بخود ہی بتانا شروع کر دے گا، اور وہی ہوا۔ اور پھر علی بخش جو ہیں وہ اقبال کے بارے میں راستے میں ان کو مختلف باتیں بتاتے گئے کہ وہ جو ہے وہ جب سینما گھر سے آگے سے ایک گاڑی گزری ان کی، تو وہاں رش دیکھ کے علی بخش کے منہ سے نکلا کہ مسجدوں کے آگے تو اتنا رش نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے علی بخش نے خود ہی بتایا کہ یہ علامہ اقبال اس طرح کہا کرتے تھے، سینما گھر کے آگے رش دیکھ کے اقبال یہ بات کیا کرتے تھے کہ
مسجدوں کے آگے تو اتنا رش نہیں ہوتا جیسے یہاں پہ سنیما گھر میں ہے۔ تو وہ اقبال کے بارے میں اسی طرح مختلف واقعات بتاتے ہیں۔ پھر شیخو پورہ سے جب گزرے تو ان کو یاد آیا کہ یہاں ہم ایک دفعہ دعوت پر آئے تھے اور ایک تحصیلدار نے ہماری دعوت کی تھی۔ اسی طرح پھر راستے میں ایک دفعہ پان لینے کے لیے رکے تو وہ بھی علی بخش بول پڑا کہ اقبال صاحب پان نہیں پسند کرتے تھے، البتہ حقہ پی لیا کرتے تھے۔ پھر ان کی وفات کے بارے میں علی بخش نے بتایا، اور پھر بتایا کہ ڈاکٹر قدرت اللہ شہاب نے جب سوال کیا کہ آپ کو ان کا کچھ شعر یاد ہے، تو پھر انہوں نے علی بخش نے کبھی اے حقیقت منتظر، یعنی اپنے سادہ سے انداز میں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو نظم ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں، یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی وہ اکثر گنگنایا کرتے تھے۔ تو کل جو ہے ہم اس سبق کی باقی حصے کی بلند خوانی کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔